نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنات حاصل ہو جائیں، اگر جنات یا جادو کے اثرات حاصل ہو جائیں تو عامل کو کیا کرنا چاہیے، یا عام آدمی کو۔ ہماری اب یہ آخری کلاسیں ہیں، چند ایام ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنات کو عملاً قابو تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ لوگ ستانے لگیں، تکلیف دینے لگیں، تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ تشخیص کریں کہ جن اور جادو ان میں سے کون سی۔ ہمارے تجربات میں میرا خیال ایک محتاط اندازہ کے مطابق 35-36 سال کے عرصے میں جو قدرتی طور پر جنات مسلط ہونے کا کیس ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 1-2 آیا ہو، باقی سبھی جادو، پڑھائی، سحر، آسیب ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی پر شک ہو کہ اس پر جنات ہیں، جادو کی وجہ سے اس پر جنات مسلط کیے، تو چند آیات ہیں، آپ انہیں لکھ لیں، سمجھ لیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میری سکرین پر یہ ڈسپلے ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حاصل ہونے والے جنات کیونکہ شریر اور ان کے طبیعت میں شر غالب ہوتا ہے، ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا مریض آ جائے اور کسی چیز کے بارے میں وضاحت نہ مل رہی ہو تو پھر آپ ایسے کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 نہیں، 137 نہیں ہے، بلکہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ پہلا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس سے چند آیات پہلے یہ آیت موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوسرا چند آیات آگے چلیں، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں پہلا رکوع ہے یا دوسرا رکوع ہے، اس میں ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 2 آیات ہو گئی۔ تیسری آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، یہ سورہ صافات کی، اور چوتھی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ سورہ نساء کی آیت۔ یہ 4 آیات، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اور وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ۔ یہ 4 آیات ان کو آپ پڑھیں۔ اگر جادو، جنات، آسیب، سحر، تعویذات، پڑھائی کا اثر ہوگا تو مریض پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو جائے گی اور جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی، ایسے اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ نڈھال ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ مریض تو وہیں پہ دھڑام سے بار بار پڑھتے رہیں، یہی چیز ان کا علاج بھی ہے اور حاصل بھی ہے۔ جب آپ یہ چیز کر لیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 102 آیت، آیت الکرسی، سورہ کاف کی 23 سے لے کر 29 تک آیات اور معوذتین، یہ آپ پڑھیں تو ان کا جو زور ہوتا ہے مریض سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہ پھر بولتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے، ہم یوں آئے، ہمیں یوں بھیجا، ہم نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہاں سے ایسے آئے، یہ کیا، ایک لمبی چوڑی الف لیلا سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر نہیں۔
اگر آپ کو خدشہ ہو کہ یہ جنات کسی عامل کے عمل کا نتیجہ ہیں تو آپ دو تین چیزیں دیکھیں. میں عمومی طور پر جیسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اب تو زیادہ میں نبض سے دیکھتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. پہلے میں ہاتھ سونگا کرتا تھا، تو اس سے اگر پسینے سے بو آنے لگ جائے، یہی چیز کپڑا سونگ کر ہوتی تھی، یہی ہتھیلی سونگ کر ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا عمومی طور پر جادو کے اثرات محسوس ہوتے تھے. اگر اس میں مٹھاس کی سے خوشبو، میٹھی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو عمومی طور پر وہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں. ایسے ہی کپڑوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. تو پہلے تو میں مختلف تعویذات، دم، جھاڑے، چلے بتایا کرتا تھا، پھر مریضوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتاتا تھا. بہرحال جیسی جیسی ضرورت ہے. دیکھیں ہر روز، ہر آن، ہر لمحہ انسان سیکھ. 30-40 سال سے سیکھ رہا ہوں. 52 سال میری عمر ہے. تو ہلکی سی عمر میں، 12 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا. پھر بہت جلد اللہ نے 18 سال کی عمر میں تقریباً درس نظامی سے اپنے تمام کورسز سے فارغ ہو گیا تھا. خیر، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ چیز جب حاصل ہو جائے، آپ نے پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور پھر أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. یہ چاروں آیات حاضری کے لیے بے مثل ہے. اس کو میں ہی نہیں، بہت سارے عاملین، یعنی ایک عربی کی کتاب ہے تحفۃ العروسین، یعنی دلہنوں کا لیے تحفہ. اس میں بہت سارے نقش تعویذات کا ذکر ہے. وہاں زیادہ تر آیات قرآنیہ، احادیث میں مذکورہ چیزیں، کچھ دعائیں، ایسی چیزیں، لیکن ہے جادو اور جنات کے اوپر ہی ہے. عربی میں ہے. مجھے یہ نیٹ سے ملی تھی، مکتبۃ الشاملہ میں یہ چیز شامل ہے. پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. آج سے 10 سال 12 سال پہلے جب میں اس پر کام کرتا تھا تو اس وقت میں نے وہاں سے ہی دیکھی تھی. تو اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں گا. کام زیادہ ہیں اور اکیلا کیا کر سکتا ہوں. لوگ صرف مجھ سے کتابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اعمال کا مطالبہ کرتے ہیں، نسخے مانگتے ہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنا حصہ ڈالے. جتنی ضرورت ہے اتنا وہ کام کر کے دے دے. میں نے کون سا یہ منکر نکیر کو جا کر دکھانی ہے. یہ دنیا کے لیے ہی ہے، دنیا کے بھلا کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مجھے بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی ہے، روزگار بھی ہے، گھرستی کا معاملہ بھی ہے، معاملات بھی ہے، رشتہ داریاں، تعلق داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں. خیر، جب یہ چیزیں آپ کر لیں تو مریض کو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے. صرف ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے جنات اور حاصل شدہ چیزوں سے جو معلومات ملے اس پر یقین نہیں کرنا. اگر وہ کوئی چیز بتا بھی دے، وہ سچ بول بھی رہا ہے، تو پھر بھی دیگر ذرائع سے وہ اپنی تصدیق کرے، اپنے معلومات کی درستگی کے لیے کچھ اقدامات کرے. اگر بالفرض کوئی آدمی واقعتاً ایسا ہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے، آپ کو تصدیق بھی ہو جائے، تو آپ گھروں میں لڑائی مت کروائیں. کسی کو یہ مت بتائیں فلاں نے کیا ہے، کسی نے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے. دیکھیں، ایک انسانی نفسیات ہے. میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، تو آپ میرے اوپر کیوں کریں گے؟ میں کروں گا تو وہاں، یا آپ کریں گے تو وہاں جہاں آپ کی ضروریات وابستہ ہیں، جہاں آپ کے تعلقات وابستہ ہیں، جہاں آپ کا تفوق وابستہ ہے، جہاں آپ کی چودھر وابستہ ہے، جہاں اپنی آپ منہ اونچا رکھنا چاہتے ہیں، جہاں آپ اپنی لات اٹھانا چاہتے ہیں، وہاں پر ہی کریں گے نا. تو یا کہیں سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اجنبی. تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عامل عمل کرتا ہے تو لوگ بہت سارے لالچ دیتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، داڑیوں میں ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں بتا دے، ہم اس سے بچ جائیں گے، یہ کر دے. بہت ساروں کا تو یہ ہوتا ہے، پہلے میں پتہ کروں گا پھر میں علاج کروں گا. اور میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے.
اللہ کے بندو، آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے یا اس ٹرک کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کر لیا، آپ کو معلومات ہو گئی ہیں۔ اگر چار آدمیوں میں بیٹھ کر آپ کو اپنی بات کا ثبوت دینا پڑے تو کیا ثبوت دیں گے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا صرف آپ کا وجدان یا آپ کی سوچ، آپ کے تخیلات یا مریض کی باتیں، بتائی ہوئی باتیں، ان پر کسی آدمی پر الزام لگایا جا سکتا ہے یا اسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے یا اسے قانوناً کوئی سزا و جزا کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ایک لگتے ہاتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو اپنا حصار کر لیں۔ میں نے عملیات کی کتابوں میں، طلسمات کی کتابوں میں اور عزائم کی کتابوں میں طویل ترین میں نے حصار دیکھے، کئی کئی صفحات پر مشتمل دیکھے۔ وہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے جتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ مشکل وہ عبارات ہیں یا ان کی طوالت ہے کہ آدمی وہ پورا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، مریض ہے، وہ آیا ہے، آپ حصار کرنے بیٹھ جائیں، اسی میں آدھا گھنٹہ لگا دے، وہ کہے گا یار اچھا عامل ہے، ہم تکلیف سے بلبلا رہے ہیں اور یہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ تو میں عمومی طور پر چار نام، اللہ حافظ، اللہ حفیظ، اللہ رقیب، اللہ وکیل، یہ چار لفظ میں پڑھتا ہوں، چار اللہ کے یہ نام پڑھتا ہوں، اور ایسے کر کے سارے وجود پر پھیر لیتا ہوں یا ادھر ادھر ایسے پھونک مار لیتا ہوں تو الحمدللہ حصار کا کام دیتا ہے۔ یہ ہے کم خرچ بالا نشین، کم وقت میں بہترین نتائج کے حامل وظائف یا نسخہ جات۔ یہ میری زندگی کا ایک شوق ہے کہ کم سے کم سفر سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں، یا کم سے کم پڑھائی میں عملیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ معاملات کو سمیٹا جا سکے، یا کم اجزاء نسخے سے مشکل بیماریوں کو قابو کیا جا سکے۔ بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے نسخے، بڑی بڑی کتابیں، ان سے میرا جی گھبراتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے عاملین یا حکماء غیر ضروری اور متول قسم کے فوائد لکھتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ اب یہ چیزیں میرے واٹس ایپ گروپ بہت زیادہ ہیں، ان میں لوگ اپنی تجرباتی زندگی بھی پیش کرتے ہیں، اپنے نظریات بھی پیش کرتے ہیں بپناہ خدا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فارمولا کھاؤ، میرا معجون کھاؤ، میرا یہ کھاؤ، یہ وقت خاص کے لیے ہے، ٹائمنگ کے لیے۔ اب وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ آپ کو ملے گا صحبت کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او اللہ کے بندو، تم انسان کی صحت کو دیکھو، تم اس کو دیکھو جو اس کا بنیادی سٹرکچر ہے، جو اعضاء کام کر رہے ہیں، ان میں اتنی سکت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فطرت کو پھلانگ کر آگے نکل جائیں؟ پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں بتاتے ہوئے۔ ہمارا یہ عمل کر لو، کوکاف سے پریاں لے آئے گا، ہمارا یہ عمل کر لو ہنومان حاضر ہو جائے گا، ہمارا یہ کر لو 1 لاکھ موکل ایسے حاضر ہو جائیں گے۔ خیر، یہ تو ایک ہوئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جادو یا جنات کے جو مریض ہوتے ہیں، بہت سے عاملین انہیں مختلف اوراد و اذکار دیتے ہیں، مختلف عبارات پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، مختلف اسماء اللہ الحسنہ یا آیات کریمہ منتخب کی ہوئی اپنی آیات انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھتے رہو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ بیچارے وہ کرتے رہے۔ میرے جو مشاہدات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جادو کا مریض ہوتا ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے یا گندے پانی میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ سر پیر غرق ہے۔ اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ ایک مشکیزہ پانی لے، اسے اپنے اوپر ڈال لے تو صاف ہو جائے گا، یا گلاس یا 1 بالٹی پانی لے وہ، یا آپ ایک گدلے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی یہ پانی لے لے تو صاف ہو جائے گا۔ اب وہ تو غرق ہو رہا ہے، آپ اس سے مزید کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اس کی صفائی کے لیے جتنا بھی صاف پانی دیں گے، اس سے وہ گدلا پانی جو زیادہ مقدار میں ہے اسے اپنے اندر ڈھال۔ یہی کچھ اثرات ہوتے ہیں کہ جب
جادو جنات کا مریض ہوتا ہے اس کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر ہماری حفاظت کے لیے بنا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ان چیزوں کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ دروازے جو قدرت نے ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیے تھے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اب دیکھیں نا، جو جادوگر جادو کر رہا ہے جس سے وہ فضا جنم لے رہی ہے، اس کا بھی وجود ہے۔ اب یہ عامل کیونکہ جادوگر سے کمزور ہے، اس کا عمل کمزور ہے، اس کی قوت ارادی کمزور ہے، اور اس کا جو چلا وظیفے کا اثر ہے وہ کمزور ہے، اب وہ پڑتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کم ہوتا یہی ہے۔ وہ پھر جو پاک کلام ہوتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس گندی فضا میں ان کے معاون بنتے ہیں، نہ کہ اس پر وہ عامل جو عمل کا بتاتا ہے وہ مریض کے لیے مزید وبال جان بن جاتا۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچا جادو جنات کے مریضوں کے بارے میں، وہاں یہ ہے کہ میں ہر قسم کی پڑھائی بند کر دیتا ہوں، کوئی بھی چلا وظیفہ کوئی بھی چیز کر رہا، ہاں جو مسنون دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس نیت سے مت کرے کہ میں جادو کا علاج کر رہا ہوں یا جادو سے مجھے حفاظت ملے گی، نہیں، اس نیت سے کرے کہ یہ مسنون ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے یہ چیز کرنی چاہیے، اس میں اللہ کی رضا ہے، میں اس سے نہیں روکتا۔ لیکن اگر وہ جادو یا جنات کے طور کے لیے چاہے وہ پورا قرآن پڑھتا ہے، روزانہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو میں اسے روک دیتا ہوں، اس نیت سے آپ نے نہیں کرنا۔ اس سے مجھے بہتر نتائج بھی ملے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، جب میں نے اس پر غور و فکر کیا، مراقبہ کیا، میں نے تجربات کیے، بہت سارے معاملات میں منہ کی بھی کھائی اور ناکام بھی ہوا، ساری چیزیں ہوئی، کامیابیاں ایک دم نہیں ملا کرتی، لیکن یہ بات ہے کہ جو ناکامی ہوتی ہے نا وہ بھولتی نہیں ہے، وہ کامیابی کا زینہ ہوتی ہے، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ آپ کہاں ناکام ہوئے اور کون سی کمزوری کی بنیاد پر ناکام ہوئے، کون سی غلطی کی بنیاد پر آدمی وہ دوبارہ نہیں دہراتا۔ تو وہ جو غلطی ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ کامیابی کا زینہ ہوتی ہے۔ ہم بھی بہت دفعہ ناکام ہوئے، بہت دفعہ اچھا والا بھرم تھا وہ خاک ہوا، لیکن بہرحال جو تجربات ہوئے میں ان کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جادو جنات کا جو مریض ہوتا ہے اسے پڑھائی ہرگز مت بتائیں، ہاں عامل کرے، اس کے نام پر کرے، اس کے لیے وقت مقرر کرے، اس سے فیس لے، اس سے اپنی جو ہے نا قیمت وصول کرے، وقت کا معاوضہ لے، حق الخدمت وصول کرے، میں اس سے نہیں روکتا۔ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، مریض کی حیثیت ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ لاکھ روپے لیں، مجھے کیا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں یا کسی کا کام کی ہاں بھرتے ہیں تو اس پر پہرا دے، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس نے آپ کو ایک مسیحا مانا ہے، آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک تو یہ کہ اگر جادو جنات والا مریض آئے تو آپ نے کیسے حاضری کرنی ہے اور اس کا علاج کیا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے مریض کو پڑھائی نہیں بتانی۔ بس اتنا آج کا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔